عزیزان محترم یہ آواز ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے، اور وہ جو پردہ غیبت میں ہے بغیر اس کے کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں اس کے لیے تاکہ وہ آئے، کوئی تو ہو وہ آئے، اور ہم بھی پھر ڈر کے مارے بھاگ جائیں تو وہ کدھر آئے گا؟ وہ نہیں آئے گا، اس لیے تو اللہ نے اٹھا کے رکھ دیا اس کو، اٹھا دیا اس کو، بولا نہیں 11 کو بھیجا میں نے۔ 11 کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے؟ ایک امام، ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال، بہرحال وہ ڈفرینٹ ہے، 4 سال تو ہے اسٹریٹ کی زندان میں رہے۔ شیعہ کہاں تھے؟ کہاں تھے شیعہ؟ آج بھی اگر اتنا بڑے سانے کے بعد ایوری بڈی سٹ، کم از کم انسان کہیں پر کچھ تو کر سکتا ہے، کچھ نہیں تو پوسٹ لگا سکتا ہے، آواز کر سکتا ہے، کوئی ویڈیو کر سکتا ہے، کوئی اپنے اندر تو بیدار ہو سکتا ہے کم از کم۔ ٹھیک ہے یہاں بیٹھا ہوا انسان بہت دور ہے ادھر سے، انسان ظاہر ہے کیا دعا کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل تو کروں کہ جب آخری امام کی آواز آئے تو میں لبیک تو کہوں، کہ ورنہ اس کے بعد بھی میرے پاس ایکسکیوز ہوں گے، او مولا میری کام، میری جاب، میری فیملی، میرا، پھر تو وہی ہے، پھر جو یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، پھر ہم کیوں پڑھ دیں گے؟ اسی لیے the second factor جو ایکسٹرنل دشمن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر، کلچر پینیٹریشن، لبرلزم، سیکولرزم، مذہب اسلام ہونا چاہیے مولانا صاحب، لیکن بات سختی نہیں ہونی چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، آزاد۔ اگر اسلام ایسا اچھا تھا تو اللہ کو نہیں پتا تھا کیا؟ مگر اللہ کے پاس علم آپ سے کم ہے، خدا نخواستہ، وہ علیم ہے، اس کا علم کسی کا نہیں ہے، اس کا علم ذاتی ہے، اس کی ذات کا علم ہے۔ اس نے اپنے نبیوں کو جو علم دیا، علم لدنی دیا ہے، اپنی طرف سے علم دیا ہے، غیبت سے علم دیا ہے۔ اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ ہمارا امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، مگر جو اللہ نے چیزیں بھیجی ہیں وہ بہتر نہیں ہے، مگر جو ہم جانتے ہیں وہ بہتر ہے۔ نہیں مولانا صاحب سب کچھ چلنا چاہیے، کیسے چل سکتا ہے؟ You cannot put two swords together، ایک تلوار چلے گی، یا کٹ جاؤ یا پھر خود کاٹ دو، ایسا نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آخری زمانہ ہے، کتنا زندہ رہیں گے، کتنا کھائیں گے، کتنا پیئیں گے، کتنا پہنیں گے، قیامت تو آنی ہے، قیامت سے انکار کریں گے کیا؟ قیامت بھی تو آنی ہے، القاریات و ملقاریات، سب اڑ جائے گا ہوا میں، سب اڑ جائے گا، سب برانڈ سب ختم ہو جائیں گے زندگی میں، یہ جو ہے سب اڑ جائے گا، کیا کریں گے اس ٹائم؟ کہاں بھاگیں گے؟ مولا متقیان عزیزان محترم، ایام شہادت ہے مولا کے آنے والے۔ مسجد کوفہ کا محراب اور مولا کائنات کی مناجات، اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے اس دن کا سوال کرتا ہوں جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ کس دن؟ اس دن جس دن ماؤں بہنوں کے بین گریے کچھ نہیں کر پائیں گے، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، مولا یا مولا، وہ دن ہے۔ تو ہم بہرحال ماہ مبارک رمضان عزیزان محترم از اے گریٹ اپرچونٹی، ایک توفیق ہے جہاں انسان خود اتنا تیار نہیں ہوتا مگر خود رمضان اسے تیار کر دیتا ہے۔ خود مطلب عام دنوں میں ہم اتنے ریگولر مسجد میں نہیں آتے، مدرسے میں نہیں آتے، یا ماشاءاللہ نماز میں تو لوگ آتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن جو رمضان میں ہوتا ہے وہ کسی منتھ میں نہیں ہوتا، رونق ہوتی ہے۔ لیکن جتنے لوگ افطاری میں ہوتے ہیں اتنے لوگ مجلس میں نہیں ہوتے ہیں، چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ٹھیک ہے، لیکن ایک رونق تو ہوتی ہے، انسان اندر سے تو ریڈی ہوتا ہے، قرآن پڑھ لے، دعا پڑھ لے، اعمال کر لے۔ اس اپرچونٹی کو اویل کر انسان خدا کی طرف بڑھے اور اس سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہم جس ٹائم زون میں ہیں، یہ ٹائم زون بہت ڈیفیکلٹ ہے، یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ٹائم زون آ گیا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کے لیے روایات میں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان ٹیسٹ ہوگا، ایمان چیک کیا جائے گا، اور اس طرح انسان چیک ہوگا کہ جیسے کوئی چیز چھاننی جاتی ہے، جو صحیح ہے وہ رہ جائے گا، جو کمزور ہے وہ گر جائے گا۔ تو ہمیں
اس مہینے میں کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو، شب قدر کے اعمال آ رہے ہیں آگے، انسان اپنے آپ کو کوشش کرے کہ اللہ کے نزدیک تھوڑا سا. اور دیکھیں کوئی بھی عبادت جو ہے وہ بغیر تفکر کے کامیابی نہیں کرتی. صرف کاؤنٹ ضروری نہیں ہے، لیکن سوچنا کہ کیا میں واقعاً خدا کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا، میرا ایمان خدا کی طرف ہے یا نہیں ہو رہا. جو مولا کی حدیث ہے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث مختلف معنوں میں استعمال ہوئی ہے کہ وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے تو وہ نقصان میں ہے. تو آپ رمضان میں اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ میں نے کل قرآن پڑھا، آج پڑھا، نہیں پڑھا، کوئی غلط بات تو نہیں کی. جو بیسٹ چیز ہے جو رمضان میں ہے وہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے. بیسٹ یہی ہے، ورا یعنی اپنے آپ کو، کیونکہ آپ وہ ٹنل بند کر رہے ہیں جو خراب ہوتا ہے، اس کو بند کریں گے. آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، سارے کام کریں، اچھے کام کریں، لیکن غلط کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو، غیبت ہو رہی ہو، آنکھوں سے کوئی گناہ ہو رہا ہو، کان سے کوئی گناہ ہو رہا ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے اچھا لیا اس کو غلط بھی تو ڈال دیا. تو پہلے پہلے بیریئر لگائیں تاکہ آپ کلین ہو سکیں. پھر آپ ایک قرآن کی آیت بھی پڑھیں گے نا تو وہ قرآن کے برابر کے ثواب ہو جائے گی. کو برحال چند دن ہیں آپ کے درمیان میں، خدا میں توفیق دے کہ ہم اس اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. سب سے امپورٹنٹ کام ہے عزیزان محترم، سب سے مشکل کام اپنی برائی کو ڈائگنوس کرنا ہے. سب سے مشکل کام. ابھی آپ کسی اور کے بارے میں پوچھیں نا، میں فر بتاؤں گا، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، اس میں یہ پرابلم ہے. دوسرے کا پرابلم کا مسئلہ نہیں ہے. اپنی پرابلم کیا ہے بھائی؟ نہیں میری تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں تو ماشاءاللہ بالکل سیٹ ہوں، فٹ ہوں. نہیں، دیکھیں مومن، حدیث ہے مرآت المومن، مومن کا کیا ہے؟ آئینہ ہے. آئینہ ہے. جو برائی مجھے دوسرے میں نظر آ رہی ہے وہ بیسیکلی اس کی نہیں ہے، میری ہے. کیونکہ اگر مولانا مومن کدھر ہے، وہ مومن ہی نہیں مانتے اس کو. پرابلم یہی ہے عزیزان محترم. قرآن حدیث میں کعبے کی حرمت، جانتے ہیں نا کعبہ کتنا پریشیس ہے، کعبے کو اس کا رسپیکٹ، احترام، حدیث میں ہے مومن کی حرمت کعبے سے افضل ہے. آپ کعبے کی طرف احترام کرتے ہو، کعبے کی طرف یہ نہ ہو، کعبے کی طرف وہ نہ ہو، کرتا ہے نا آدمی. مومن کعبے سے افضل ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دو مومن کو. ایسے ہی ہے، سوچتا ہی نہیں آدمی. یہ پرابلم ہے، اور یہی ایک پرابلم انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی ہے جانے محترم. دل میں نفرت اور بغض اور قرآن سر پہ رکھیں، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ. کس کا یا اللہ؟ کون سا یا اللہ؟ یہ اندر صاف کرو. زری کو پکڑ کر جا کر انسان، اللہ کرے کہ بہرحال آسان راستے کھلے، ہم زیارت پہ جا سکے دوبارہ انشاءاللہ. زری کو پکڑ کے دعا کر رہا ہے. حضرت عباس اور خود بھائی سے اپنے مشکل میں، بہن سے اپنے ناراض ہے. خود آپ سوچیں گے انسان کدھر ہے. دعائیں پڑھ کر مفاتی کے پیپر پھٹ گئے، لیکن اندر پرابلم ہے. یہی سب سے مشکل کام ہے، اپنے آپ کو بہتر کرو. میں وہاں پہ ریونین میں تھا تو میں نے بہرحال ایک حدیث جو بہت امپورٹنٹ ہے اور ریکوائرڈ ہے، میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں. 10 پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم امام کو سمجھیں. امام کو جب تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں، من لم یعرف امام زمانہ ہی ماتمیتا جاہل. جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، جہالت کی موت مرا ہے. ابھی امام ہمارے لیے کیا ہے؟ امام ہمارے لیے کیا ہے؟ مولانا صاحب بچپن سے سوچ رہے ہیں امام کتنے؟ 12. ہم تو اسنا شری ہیں، ظاہر ہے کھوجا اسنا شری یعنی 12 امام. 12 امام. امام کے بارے میں اور کیا بتائے؟ مولا یہاں پیدا ہوئے تھے، مولا کے والد یہ تھے، مولا کی ماں والدہ یہ تھی، بس مولانا صاحب بس
آخر زمانے کی کتابوں کا شوق ہے تو پڑھ لیا کہ زمانے میں کیا کیا ہوگا، بس وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ معرفت. ہو از امام ایکچوئل؟ امام کہتے کسے ہیں؟ کیوں امام ضروری ہے کائنات میں؟ کیوں پروفٹ کے بعد اللہ نے امام کو انٹروڈیوس کیا؟ کیوں کیا تھا؟ واٹ از دا نیڈ؟ کیوں ہمارے دوسرے دوست اہل سنت بھائی لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے جو کہ اصل سمجھانا چاہ رہے تھے ہم لوگ، اور ہم فرقوں میں بڑھ گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ امام ہمارے فرقے کا امام ہے. ہمارے فرقے کا امام نہیں ہے، کائنات کا امام ہے. وہ امام کہ جس نے کہا ہو کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. ہے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو؟ کسی نے کہا ہے آج تک دنیا میں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں؟ نہیں کیا. مگر لوگوں نے نہیں پوچھے. لوگوں کے پاس اتنی برین، اتنی ایکسس نہیں تھی. وہ لوگ پوچھتے کہ ہم آسمان دار ہے. امام کہتے تھے میں اپنا سب کچھ کنویں میں جا کر دے دیتا ہوں، کیونکہ نو بڈی از دیئر ٹو آسک. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود امام نے نہج البلاغہ میں کیا امام نے کوئی بتایا اسپیس پہ جانے کا راستہ؟ پھر نہج البلاغہ میں کیا بتایا؟ امام جانتے تھے انسان اسپیس پہ پہنچ جائے گا، مگر انسان نہیں بن پائے گا. نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے.